نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چاند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی مولانا محمد طیب صاحب جھمی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور وہ خود بھی تشریف لے کر آئے، بڑا اہتمام کیا، اور میں شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہوں پروردگار عالم اس بزم کو جو انہوں نے بنائی ہے جماعت بزم خطبہ، اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور رب کائنات مالک الملک یہ جو ساتھی نوجوان کام کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کو دن رات کام کرنے کی توفیق دے، اور اتنی توفیق عطا فرمائے کہ جب دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنت الفردوس کے دروازے کھلے پائیں۔ حضرات محترم، جہاں تک اکابرین کا تعلق ہے جن سے میں متعلق رہا تقریباً 60 سال کی عمر تک، شروع سے لے کر اخیر تک جن سے میں متعلق رہا، ابھی تک عقیدت ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ عقیدت رہے گی۔ ان میں حضرت مولانا قاری حافظ عالم مبلغ قاری لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی تقریریں سن کر بچپن کے اندر ہم نے فاروق مسجد کے اندر قرآن پاک شروع کیا، سکول کو چھوڑ کر مدرسہ نعمانیہ کے اندر کتابیں شروع کیں، اور ان کی یاد 1956 کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے، ان کی یاد اب تک موجود ہے اور ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر ان کا تذکرہ یاد رہے گا۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ بیان کسے کہتے ہیں، تقریر کسے کہتے ہیں، اس موضوع پر پہلے بھی علماء کرام نے بیان کیا۔ یہ جو میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْرًا، بلکہ یہ پوری حدیث ہے، اِنَّ کے باب میں زاد الطالبین کے اندر موجود ہے۔ اِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، بہت سارے بیان ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری تقریریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل و دماغ پر جادو کر دیتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان بھی اسی قسم کا ہوتا تھا کہ سامعین پر سحر طاری ہو جاتا تھا، جادو ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اصحاب رسول کے بعد جو بڑے بڑے علماء کرام، بلکہ آج کے زمانے میں اس سے کچھ پہلے بڑے بڑے علماء کرام آئے، ان کی تقریریں بھی اب تک ہمارے ذہن میں ہیں۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کا بیان میں نے بچپن کے اندر فاروقیہ مسجد میں سنا تھا، آج تک ان کی پیاری پیاری سریلی آواز ذہن میں گونج رہی ہے۔ اور ان کے علاوہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے بعد عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، مولانا غلام اللہ خان صاحب، مسئلے کا اختلاف الگ، اگرچہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، لیکن جو کسی کا فن ہے اس کا اقرار کرنا بھی ایک شرافت کی علامت ہے۔ یہ لوگ اپنے دور کے بہت بڑے حق بیان کرنے والے خطیب تھے، سچ بیان کرنے والے خطیب تھے، بیان کرنے والے تھے۔ پروردگار عالم ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ ان کے بعد ایک بہت بڑے عالم دین
ان کے شاگرد حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمتہ اللہ علیہ تشریف لائے، اور ان کی خطابت نے تو سارے کمالیوں کو جگا کے رکھ دیا۔ آج جتنی بڑی بڑی مسجدیں اور جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں کمالی شہر ہمارے کمالی کے اندر، وہ انہی کی تقریروں کا صدقہ ہیں۔ اور حضرت قاسمی صاحب اگر 2-4 سال اور بھی رہتے دنیا کے اندر تو سارے کمالی کے اندر سوائے دیوبندیوں کے اور کسی کا نام نظر نہ آتا۔ ایسے ہی قاری لطف اللہ صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 سال اور رہ جاتے۔ جب وہ تشریف لائے تھے کمالیہ کے اندر تو ان کی تقریر سننے کے لیے سارا کمالیہ آیا کرتا تھا۔ ہم نے ایک مسجد ادھاری لی دوسرے بھائیوں سے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہماری مسجد واپس کر دیں۔ لوگ دن بدن علماء دیوبند کے عاشق ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاری صاحب کی تقریروں کے صدقے سے آج ہم گرد و نواح میں دیکھتے ہیں اپنے شہر کے اندر 35 مدرسے نظر آ رہے ہیں اور 30 بڑی بڑی جامع مسجدیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی تقریروں کا اثر تھا۔ بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے تھے، تنقید بھی اگر کرتے تھے دوسرے مسلک پر تو بڑے ایسے طریقے سے کہ ان کو ہدایت آ جائے۔ اور وہ حضرات گرامی، ایک مرتبہ کا بیان ہے، بڑے بڑے علماء میں قاضی احسان رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ کبیر والے کے اندر ہم پڑھا کرتے تھے، بڑی دیر کی بات ہے یہ، کبیر والے کے اندر پڑھا کرتے تھے 1960 میں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ کرم پور کے اندر تقریر ہونی ہے قاضی صاحب کی ظہر کی نماز کے بعد۔ جمعرات کا دن تھا، سارے ساتھی وہاں چلے گئے اور بڑا پیارا جلسہ ہوا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انداز ہمارے بڑے بڑے علماء کا، خطباء کا، دیوبندیوں کا کیا تھا جس سے دل مول لیتے تھے وہ سامعین کا۔ یہ نہیں کہ اس انداز میں شروع ہو گیا کہ لوگ اٹھ کر جانے لگ جائیں کہ نہیں بھئی یہ مولوی صاحب تو پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ قاضی صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر جوبنوے تھی، لوگ محو ہو کر سن رہے تھے۔ ایک آدمی نے جو صحابہ کو ماننے والا نہیں تھا، اس نے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ اوپر کبے شور مچا رہے ہیں۔ کبوں کا نام لینے کی بجائے ہمارے مسئلے کا نام لے دیا، وہ شور مچا رہے ہیں۔ کبے آپس میں لڑ رہے تھے، کاں کاں کر رہے تھے۔ نہ جوش میں آئے قاضی صاحب، اور نہ ہی کوئی گالی نکالی، نہ ہی کوئی ایسا جملہ کہا جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، نہ کسی کا دل دکھا اور نہ کسی کی آہ لے۔ دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جاتا ہے۔ آپ نے ایسا جملہ فرمایا، وہ بھی آپ حضرات ذہن میں رکھیں، جس سے ہدایت آتی ہے۔ فرمایا کیا کہا بھائی کہ یہ لوگ صدیق اکبر کے عاشق جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا ذرا غور سے دیکھو ان کی وردیاں تو سیاہ ہیں، سیاہ وردیاں پہنی ہوئی ہیں، تو پھر آپ خود ہی ذرا اندازہ لگائیں کہ کس گروپ کے یہ لوگ ہیں۔ یہ بات سنی، آگے تقریر شروع کر دی، جلسہ ختم ہو گیا۔ بہت سارے آدمی آ کر کہنے لگے حضرت جی ہم کئی جلسوں کے اندر گالیاں ہی گالیاں سنتے ہیں، لیکن آپ نے اس انداز میں ہمارے دلوں پر حکومت کر لی ہے کہ آپ ہمیں اس انداز میں بیعت کر لیں کہ ہم ساری زندگی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک کے عاشق بن جائیں اور ان کے طریقے پر چلنا شروع ہو جائیں۔ اس سے اندازہ لاؤ کہ کس طریقے سے ہمارے علماء دیوبند بڑے بڑے، ان کا سمجھانے کا، بیان کرنے کا کیا انداز تھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایسے بھی اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، ایسے بھی اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر واضح تقریر کر کے اسلام پھیلایا۔ یہ ایک خطابت کا انداز ہی تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا، اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرات محترم، میں بیان کر رہا تھا کہ کبھی کبھی جملے ایسے بھی خطیبوں کے منہ سے نکل جاتے ہیں جو ہدایت کا باعث بن جاتے ہیں، شرافت کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل کرنے کے لیے استغفر اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے کمر بستہ رہتے تھے، لیکن آج جب ابو جہل نے کہا کہ تیرے جیسا بہادر کوئی نہیں، یہ کام کر کے دکھا دے، تو جناب عمر چلے گئے اور وہاں دیکھا ماحول بڑا پیارا ماحول تھا،
ایک قرآن پڑھنے والا بیٹھا ہوا تھا، دو قرآن پڑھنے والے تھے اور ایک قرآن پڑھانے والا تھا۔ تیسرے جناب حضرت عمر تھے اور انہوں نے بڑے جوش کے اندر کہا، تو کیا پڑھ رہی تھی؟ اپنی مشیرہ سے کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ بہت مارا، بہت مارنے کے بعد جب چوٹیں آ گئیں، ماتھے پر بھی، سر پر بھی، چہرے پر خون آ گیا، تو کچھ ترس آیا، کیونکہ بیٹی نے ایسے جملے کہہ دیے جو خطابت کے لحاظ سے بڑے عظیم الشان جملے تھے کہ اے بھائی عمر، اسلام اب ہمارے دل کے اندر اتر چکا ہے، تو اگر چاہے تو میرے جسم کے بالائی حصے کو زخمی کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، کملی والے کی محبت کا تعلق ہے، مصطفیٰ کے پیار کا تعلق ہے، تو پھر جہاں تک یہ تعلق ہے وہ محبت تو نبی علیہ السلام کے میرے دل کے اندر چلی گئی ہے، سوار ہو چکی ہے۔ اس لیے بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے باز ہرگز رہ نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ حضرات گرامی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ میں کیا کر بیٹھا۔ ایک صنف نازک، وہ پاک سیرت نیک میری ہمشیرہ، اس کو میں نے سزا دی ہے، اس لیے کہا کہ اے میری بہن جلدی کر، مجھے وہ قرآن پھر سے سنا جو تو پڑھ رہی تھی۔ وہ بہن کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن ابھی غسل کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پھر اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانا پڑے گا۔ حضرات گرامی، جب دل میں پیار آ جاتا ہے، کسی چیز کا محبت آ جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جناب عمر نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد قرآن پاک ہاتھ میں لے لیا۔ اب استاد بھی نکل آیا، استاد نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، تو یہ ایسے الفاظ تھے، پتہ چل گیا قرآن بھی خطیب ہے، جس پر نازل ہوا قرآن وہ بھی بہت بڑا خطیب ہے، اور جو جملے زبان سے نکلتے تھے وہ ایسے پیارے جملے تھے کہ پتھر سے پتھر دل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ حضرات محترم، ایک اور صفت ہونی چاہیے کس میں؟ خطیب میں، کہ وہ لالچ نہ کرے، پیسوں کا زیادہ خیال نہ کرے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کسی نے سوال کیا کہ جو علماء کرام کو پیسے ملتے ہیں اس کے متعلق حلت و حرمت کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر کم ہو تو غم نہ ہو، زیادہ ہو تو خوشی نہ ہو۔ یہ ایسا ایک فارمولہ تھا جس پر علماء دیوبند نے اتنا عمل کیا کہ ان کو پیسے مل گئے تب بھی، نہ پیسے ملے تب بھی، اور اگلے سال پھر تاریخ دے دی۔ اس میں تاثیر تھی، ان باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر پیدا کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جناب ایک اور بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں، ہمارے علماء دیوبند کا یہ رویہ تھا، آپس کے اندر بڑا پیار محبت، چغلی، غیبت اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے سے بہت پرہیز کیا کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ حضرت قاضی احسان صاحب کو دیکھ لیں، یہ کون ہے؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ تقریر کرنے کے لیے حضرت شاہ صاحب گئے تو ان لوگوں نے آپ کو 9 روپے کھوٹے دے دیے۔ وہ 9 روپے چاندی کے ہوتے تھے لیکن وہ کھوٹے روپے تھے۔ جب اسٹیشن پر آئے تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 9 روپے، ٹوبے کا علاقہ تھا۔ مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں ہمارے دوست، تو آپ واپس چلے گئے، پیسے لیے دوستوں سے واپس چلے گئے۔ ساتھی کہنے لگا کہ یا حضرت ایسے لوگوں کو پھر تاریخ نہیں دینی، اس لیے کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور آپ کی توہین کر دی۔ پلیٹ فارم پر اگر پتہ چلے کہ روپے کھوٹے ہیں، شاہ جی نے فرمایا بھی اب تو تاریخ ضرور دینی ہے۔ اب یہاں خطیبانہ جملہ تھا ان کا، فرمایا میں آج کھوٹے روپے قبول کرتا ہوں، اللہ قیامت کے دن میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے گا۔
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیسوں کے معاملے کے اندر، لالچ کے معاملے کے اندر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ رب کائنات نے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں، انہوں نے یہ بات بتا دی رب کائنات نے کہ نیکی کرنی ہے تو اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، چاہے کسی اور سے آپ لے لیں حمایت۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ ایک مناظرہ ہوا جلندھر کے علاقے میں، مناظرہ بڑا زبردست تھا، اور اس مناظرے کے اندر عیسائی آیا ہوا تھا تقریر کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، میم تھی اس کے ساتھ، اور وہ کرسی صدارت پر آ کر براجمان ہو گئی۔ زبان بڑی چلتی تھی اس عیسائی کی، جو عالم بھی آتا وہ اپنی علم کے لحاظ سے تو اس کو شکست دیتا، لیکن زبان جو اس کی چل رہی تھی اس سے تقریباً لوگ بھی عجز آ گئے، اور وہ جوش میں آ کر اس کی رانوں پر ہاتھ مارتا تھا۔ استغفر اللہ۔ سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان میں مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور بڑے بڑے علماء۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو بلا لیا جائے تو بہتر ہے، ان کی زبان اس سے بھی زیادہ چلتی ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ تار دے دی۔ اس زمانے کے لوگ تار دیکھ کر ہی کہ دین کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ وہ شام سے پہلے اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں مناظرہ تھا۔ سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا خیر محمد صاحب جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تقریر شروع ہوگی۔ تو اس نے بھی تقریر شروع کر دی، عیسائی نے ہاتھ بھی مار رہا تھا، زبان بھی چلا رہا تھا، اور بیٹھا بیٹھا کھڑا ہو جاتا تھا، پھر بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت امرتسری نے اہل حدیث مسئلے کے تھے، لیکن ہمارے علماء دیوبند کے ساتھ بڑا ان کا پیار تھا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا۔ تو ان کی باری آئی، پہلے یوں دیکھا، پھر ادھر دیکھا، اچھی طرح دیکھنے کے بعد لوگ ہنسنے لگ گئے۔ وہ کہنے لگے یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کافی دیر کے بعد آپ نے فرمایا بس میں ایک ہی شعر کہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ مناظرہ ختم ہو جائے گا۔ ہم آتان توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے علماء کرام وہ سن رہے تھے۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں حیران ہوں کہ پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت، پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت، اور کاغا کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت۔ کاغا کبھی وہ کہتے ہیں کاغا کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت۔ بھائی یہ کہنا تھا، وہ اٹھ کر بھاگ گیا۔ جو اس کی بیگم تھی وہ بھی بھاگ گئی، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی۔ اور یہ واقعہ انہوں نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے سامنے بیان کیا، اور بھی علماء کرام تھے، نمانیہ کا سالانہ جلسہ تھا۔ یہ واقعہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے سنایا، سچا اور اچھا واقعہ تھا۔ آخری بات وہ یہ ہے حضرات گرامی، نیت صاف ہونی چاہیے۔ نیت اگر صاف ہوگی اس میں تاثیر ہوگی، نیت صاف ہوگی اس کا اثر ہوگا۔ نیت صاف ہوگی اگر تو وہ ضرور دوسرے پر اثر کرے گی۔ ایک آدمی حضرت صاحب کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جلسہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائے۔ فرمایا بس تم نیت صاف کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے والے کو کامیابی عطا فرمائے، اور سامعین کو بھی رب کائنات ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آخری بات کر رہا ہوں کہ نیت اخلاص ہونا چاہیے۔ جیسے کہ تبلیغی جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو بندہ بیان کر رہا ہو، وہ چاہے پٹھان ہو، چاہے کوئی اور ہو، اور کسی زبان کا ہو، دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی باتوں میں برکت پیدا کر دے۔ یہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ اگر میں بیان کرتا تو قلاب مڑا دیتا زمین و آسمان کے، میں بیان کرتا تو سارا شہر نکل جاتا 10 چلوں کے لیے۔ نہیں، اسی کے لیے دعا کریں۔ ایسے ہی جلسے کے اندر جو بھی خطیب تقریر کرنے والا ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ نقطہ اگر میں بیان کرتا تو دنیا دیکھتی پھر۔ نہیں، یہ خیال کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے، عالم دین بیان کر رہا ہے، الہ العالمین اس کو اونچے انداز میں کامیابی عطا فرما، کیونکہ اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
دل چاہیے سبحان اللہ، چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر یا زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ جزاک